نبی کے اوصاف کو ہر وصف پر ترجیح دینا چاہیے. تو میں نے اس لیے بات کی کہ صحابہ تو نہیں بن سکتے، لیکن میں ایسے واقعات پیش کرتا ہوں جو آج کے دور میں مستند کتاب کے اندر موجود. وہ صحابی نہیں تھا لیکن نبی کے اوصاف کے لیے کتنی قربانی دی ہے اور اپنے اس کو کتنا انعامات سے نوازا ہے. ایک مثال پیش کرتا ہوں. کراچی لاہور سے ایک بارات چلی کراچی کی طرف. لاہور سے ایک بارات چلی، توجہ سے سننا. لاہور سے ایک بارات چلی کراچی کی طرف. ابھی مسنون نکاح نہیں ہوا تھا. ابھی مسنون نکاح نہیں ہوا تھا. یہ بارات لاہور سے چلتی ہے. جب یہ کراچی پہنچے، دلہن نے دولہا کو دیکھا، اس کے چہرے پر داڑھی ہے. عورت نے کہا میں اس سے شادی نہیں کر سکتی جب تک یہ داڑھی صاف نہیں کرے. سکون قلب کتاب ہے ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ عارفی کی، اس کے اندر واقعہ موجود. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں. تو یہ دلہن نے کہہ دیا کہ میں نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی جب تک یہ داڑھی صاف نہیں کرے گا. تو ان کے والدین سے بات کی. دلہن نے اپنے ماں باپ کو کہا، اس کے ماں باپ نے اس کے ماں باپ کو کہا. کراچی بارات پہنچ گئی. انہوں نے کہا کہ لڑکی نے تو انکار کر دیا ہے، یہ داڑھی صاف کرے گا تو نکاح کریں گے ورنہ میں شادی نہیں کرتی. تو اس نے کہا، اس کے والد نے بیٹے کو بلایا، بیٹا وہ تو نکاح نہیں ہونے دیتے، آپ داڑھی صاف کر لیں. بیٹے نے کہا باپ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، نبی سے زیادہ نہیں ہے، نبی سے زیادہ نہیں ہے. آپ میرے والد محترم ہیں اور داڑھی رکھنا واجب ہے. میں تیرا دل ٹھنڈا کروں، نبی کے دل کو تکلیف پہنچاؤں، مجھے برداشت نہیں. تو میرا باپ ہے، قابل احترام ہے. باپ نے کہا ایسی بات ہے، آپ چلے جائیں حجام کے پاس، کوشش تو کریں نا، خیر ہے شادی کے بعد پھر داڑھی رکھ لینا. جو ساتھی داڑھی مون بیٹھے میں ان کا دل دکھانے کے لیے باتیں نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھنا. شریعت دل دکھانے کے لیے نہیں ہے، دل رکھنے کے لیے ہوتی. ان باتوں کا مقام اہمیت مرنے کے بعد پتہ چلے گا اور میدان محشر میں پتہ چلے گا. ہم تو نبی کا درد ہے، نبی کا پیغام ہے، امت تک پہنچانا ہماری فرض ہے، اس لیے ہم پہنچا رہے ہیں، کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں. اب واقعہ سنیں. تو کیا عرض کر رہا تھا، بیٹے نے کیا کہا، چلو باپ ہے میں حجام کے پاس جاتا ہوں، نہیں کے پاس کوشش کرتا ہوں. وہاں سے یہ چوری نکلا کراچی سے، ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا، وہاں سے غائب ہو گیا، سیدھا لاہور آ گیا. کہاں آیا؟ لاہور آ گیا. کراچی میں یہ بات مشہور ہو گئی، دولہا گم ہو گیا، دولہا گم ہو گیا. یہ لاہور پہنچا. یہ شخص کہتا ہے میں لاہور پہنچ کر بڑا پریشان تھا، میں نبی کا دل کیسے دکھاؤں، میں نبی کا دل کیسے دکھاؤں، میں نبی کو تکلیف کیسے پہنچاؤں، یہ تو میرے نبی کی سنت ہے اور حکم عملاً واجب ہے، عملاً واجب ہے. تو بہرحال حکماً واجب ہے، عملاً سنت ہے. حکماً واجب ہے، عملاً سنت ہے. اللہ کا ہمیں بے شمار کرے. مفتی صاحب ایسے اچھا، یہ لاہور میں جاتا ہے. لاہور میں جانے کے بعد لاہور کی گلیوں میں پھرتا ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. رات کو ایک مسجد میں جا کے سو گیا، اپنے گھر بھی نہیں گیا. یہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، میں گھر میں کیسے جاؤں گا، سارے گھر والے بارات لے کے کراچی پہنچے ہیں اور میں لاہور واپس آ گیا ہوں، گھر میں کیسے جاؤں، گیا تو شادی کرنے کے لیے تھا، گھر والوں کو کیا جواب دوں گا. یہ لاہور میں آ کر ایک مسجد میں سو جاتا ہے. اس گھر مسجد کے ساتھ ایک سیٹ کا گھر تھا جو بڑا مالدار تھا لیکن بڑا نیک آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا. سردی کا موسم تھا. یہ صفوں میں لپٹا ہوا ہے، بستر تو تھا نہیں، مسجد میں جا کے سو گیا، صفوں میں لپٹ کر سو گیا ایک کونے میں. رات کو اس مسجد کے قریب ایک گھر تھا جو کسی مالدار آدمی کا تھا. وہ رات کو سویا، خواب میں آپ کے میرے محبوب پیغمبر سب کے دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خواب میں
پیارے محبوب کی زیارت ہوئی. اللہ کے نبی اس سے فرماتے ہیں میرا مہمان لاہور کے ایک مسجد میں آیا ہوا ہے اور میرا دل رکھنے کے لیے آیا ہوا ہے. وہ میرے نبی کی سنت پر پورا عمل کرنے کی وجہ سے وہ کراچی سے چلا, لاہور کے ایک مسجد میں آپ کے گھر کے قریب ایک مسجد میں سویا ہوا ہے. جاؤ اس سے اپنے بیٹی کا رشتہ اسے دے دو. یہ رات کو سویا ہوا پریشان ہو کے اٹھتا ہے, صبح اٹھتا ہے, مسجد جاتا ہے, مسجد میں تلاش کرتا ہے وہ بندہ کہاں ہے جو رات کو اللہ کے پیغمبر مجھے اس کے لیے کہہ رہے تھے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دو. وہ شخص کہتا ہے میں مسجد میں گھومتا رہا, مجھے وہ شخص نہیں ملا, میں ڈھونڈتا رہا. آخر بار ایک مرتبہ مسجد کے کونے میں میری نظر پڑی تو صفوں میں لپٹا ہوا ایک شخص تھا. میں نے اس کو وہاں کر چٹورا دیکھا, وہی شخص تھا جو میں نے خواب میں اللہ کے نبی نے مجھے دکھایا تھا. جب وہاں میں نے اٹھا اس شخص کو اپنے گھر لے آیا. سب سے پہلے میں نے اس کو غسل کروایا. غسل کرنے کے بعد میں نے اس کو کپڑے دیے. کپڑے دینے کے بعد میں نے اس کو کہا تو کون شخص ہے جس کی سفارش اللہ کا پیغمبر خواب میں کرتا ہے, تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھ سے مت پوچھو, میں دکھی رکھتا ہوں, میں کراچی سے آیا ہوں. یہ سارا ماجرا اس نے اس شخص کو سنایا جو افسر تھا, جو بڑا سیٹ آدمی تھا, بڑا نیک دل انسان تھا. وہ شخص نے ساری باتیں سننے کے بعد یہ شخص کہتا ہے میں وہاں سے چلا لاہور میں آیا, اپنے گھر نہیں جا رہا تھا. اس نے کہا اللہ کے نبی نے مجھے کہا جاؤ آج میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی تجھے دیتا ہوں. اسی جگہ پر اور مولوی کو بلا کر اس کا رشتہ اس کے ساتھ اپنے بیٹی کا کر دیا ہے, اور یہاں پر ایک بنگلہ بھی اس کو دیا ہے, ایک کار بھی اس کو دی ہے, علماء نے لکھا اس کو جائیداد بھی دی ہے. یہ شخص یہاں سے جاتا ہے اپنے گھر جاتا ہے, کار بھی ساتھ ہے, بنگلہ بھی دے دیا, جائیداد بھی مل گئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس بندے نے اپنے بیٹی کا رشتہ بغیر شادی کے کارڈوں کے, بغیر کسی کو بلائے اپنے بیٹی کا رشتہ بھی اس کو دے دیا. یہ شخص اپنے گھر جاتا ہے, گھر والے حیران ہیں, کراچی میں وہ پریشان, لاہور میں یہ پریشان. یہ شخص کہتا ہے میں اپنے گھر گیا, جیسے گھر جاتا ہوں دلہن میرے ساتھ ہے. گھر والے پوچھتے ہیں یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. وہ شخص وہاں بیٹھ کر سارا ماجرا ان کو سناتا ہے. وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے میرے نبی کی اس بات کو سن کر بہت ساروں کو اللہ نے توبہ کی نصیب عطا فرما, توبہ کی توفیق نصیب فرما دی. تم نبی کے اوصاف پر مومن کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتے. میں نے اس پر صحابی تو نہیں بن سکتا, یہ بندہ صحابی تھا, ایک سچا مومن مسلمان تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر کسی اور کو ترجیح دینا مومن کے ایمان کو خطرہ رہتا ہے. اور